السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فی قلوبہم، ہم پھر وہی دوبارہ ساتھ لگا ہوا ہے، فی قلوبہم مرض، بیماری ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے مرض۔ فزادہ ہم، یہ کیا ہے؟ فزادہ ہم، فا کا مطلب ہے پس، زیادہ زیادہ کیا، ہم ان کو، پس زیادہ کر دیا ان کو، بڑھا دیا ان کو، اللہ اللہ نے، مرضن بیماری میں۔ اب آپ دیکھیے ایک جگہ ہے مرضن اور ایک جگہ ہے مرضن، ایک جگہ پیش کے ساتھ ہے اور ایک جگہ زبر کے ساتھ ہے، اسی لیے تھوڑا سا معنی میں فرق ہے۔ پہلی دفعہ ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ بیماری ہے، اور دوسری دفعہ بیماری میں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، یہ بھی اصل میں کیا؟ وَلَ اور ہم۔ بہت سے لوگ چھوٹے زبر کو لمبا کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم لا کو لا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، بالکل معنی الٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت احتیاط کیجیے عربی پڑھنے میں کہ لا کو لا نہیں پڑھنا، اور لا کو عام طور پہ لوگ الٹ پڑھتے ہیں، جہاں لا لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں، اور وہاں بھی معنی الٹ جاتا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیم، علیم کا لفظ جو ہے الف لام میم سے ہے، علم۔ اردو میں علم کس کو کہتے ہیں؟ المناک حادثہ، بہت دردناک، علم کہتے ہیں درد کو، تو علیم کا مطلب ہے دردناک۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا علیم، رحیم، تو رحیم میں کیا معنی تھا؟ بار بار، مسلسل، تو علیم کا مطلب ہے دردناک، اور ایسا دردناک جس کی درد کی وجہ بار بار کانسٹنٹلی مسلسل عذاب دینا ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کسی کو ایک دفعہ کسی نے گھونسا مارا، کوئی ہاتھ مارا تو کیا ہوا؟ درد ہوا، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مسلسل ہیمرنگ کرتا جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ علیم، کہ وہ پین کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، مسلسل اور بہت زیادہ۔ تو اس لیے علیم کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ دردناک لیکن بہت زیادہ درد دینے والا، یعنی اس کی گہرائی میں کیا آتا ہے کہ مسلسل بھی ہے، شدت بھی ہے اور قوت بھی ہے، شدید بھی ہے اور قوی بھی ہے۔ بما، بی کا ایک مطلب ساتھ تھا، اور دوسرا یہ مطلب ہے بوجہ، سبب کے لیے بھی آتا ہے با، ٹھیک ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے۔ روٹ دیکھیے کون سا یکذبون میں؟ کاف، ذال اور با، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لفظ اس وزن پر بھی آئیں گے، جیسے یخدعون، یکذبون، یشعرون، اور یؤمنون، اور دیکھیے یوقنون، ینفقون، اور یقیمون، یوقنون، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے الفاظ تلاش کیجئے جس کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون ہے، صرف نون نہیں، واو نون، شروع میں یا اور آخر میں واو نون۔ اتنے سارے لفظ جو شروع ہو رہے ہیں یا سے اور اینڈ ہو رہے ہیں واو نون پر، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں جمع کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کی، اور جمع کی علامت ہے واو نون۔ عربی میں پلورل کا سائن کیا ہوتا ہے؟ واو نون جو اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شروع میں اگر یا آ جائے کسی بھی ورب کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے؟ غائب کے لیے۔ ہر ایک کے آخر میں آپ دیکھیے واو نون آتا جائے گا۔ جہاں بھی آخر میں لفظ کے واو نون آئے گا تو اس میں کس چیز کی علامت ہوگی؟ جمع کی۔ از اٹ کلیئر؟
اون کے اوپر جب اینڈ ہو لفظ تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ کرتے ہیں یا کریں گے یا جو بھی، لیکن جمع کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے. تعلمون میں بھی واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تا تم کی، سامنے والے کی، یا غائب کی اور تا تم سامنے والے کی. اسی طرح آپ دیکھیے کچھ اور لفظ بھی ہیں جو یا سے تو نہیں شروع ہوتے لیکن میم سے شروع ہو رہے ہیں. جیسے مصلحون، اگر مصلحون کا واو نون ہٹائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے لفظ؟ مصلح. مصلح کون ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا. اور جب واو نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ جمع ہو گیا. اچھا مفسدون، واو نون ہٹائیے، کیا باقی رہا؟ مفسد کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. اور مفسدون کون ہو گئے؟ کرنے والے. مؤمنون ایمان لانے والے، اگر واو نون ہٹا دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ مؤمن ایمان لانے والا. از اٹ کلیئر؟ انشاءاللہ اس طرح آپ جب غور تھوڑا سا بھی کریں گے تو خود ترجمہ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. جی بما کانو یکذبون، بوجہ اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری. دل جو ہیں اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی. نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات. شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات. خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ. اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے؟ شک کو. شک. تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں. یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے نا. حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج. ایسا ہوتا ہے نا، کسی بھی بیماری کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثلاً کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا. اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کرے؟ علاج. اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا. شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی. علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے بارے میں شک، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک. تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے. کیا کچھ معلوم ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور علیم، بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب. کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما،
بوجہ اس کے جو کانو وہ تھے یکذبون وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یکذبون کا لفظ کذب سے ہے، کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، خلاف واقع بات، ریالٹی کے اپوزٹ، سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ۔ صدق کہتے ہیں موافق حقیقت بات، اور کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات، یعنی حقیقت کچھ، ریالٹی کچھ، اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں، آیت المنافق ثلاث، اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے، دل کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو منافقت کی سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فورموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا، اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانا۔ ایمان سراسر سچائی ہے، جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں۔ جھوٹ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے، اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو۔ جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ اسٹنجی۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے اور پھر بھی مومن کہلاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ عام روزمرہ زندگی میں مثلاً کون کون سی باتیں خلاف حقیقت ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ مثلاً کیا جھوٹ ہوتے ہیں۔ فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بول دیجئے گھر پر نہیں اگر بات نہ کرنا چاہیں، دس از جھوٹ، لائے۔ بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا، دھوکہ دے کے کہ آؤ ادھر کچھ دوں اور پھر دیتے کچھ نہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور اللہ کی قسمیں کھا کے بعض اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے۔ مثلاً آپ کو کہا گیا ہے کہ سبق گھر جا کر دہرائیے، 7 دفعہ پڑھیے، یاد کیجئے۔ جب آپ سے گروپ میں پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ پڑھا تھا تو اب آپ یہ کہیں کہ اب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی تو بس کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا یہ کون سا ہمارے گھر آ کے دیکھے تھے، یہ کون سا کنفرم کر سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں 7 ہی دفعہ پڑھا تھا۔ اسی طرح چھٹی کر لی، پوچھا بھی کیوں چھٹی کی؟ نانی فوت ہوگی تو نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دینا۔ جو شخص جھوٹ چھوڑنا چاہتا اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب۔ اب دیکھیے تھوڑی دیر کی گرمی، تھوڑی دیر کی درد، تکلیف، الم برداشت نہیں ہوتی۔ کسی کو سر درد ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کس وقت کوئی دوا لیں اور سر درد ختم ہو جائے۔ اور یہاں کیا علیم، علیم کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ بار بار مسلسل پے در پے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا۔
اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جھوٹ آؤٹ، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں۔ جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹے وعدے کرنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی خوشامد کرنا ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں کسی کے لیے، زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں ہے ہی کوئی محبت نہیں، خوش آمدے کرنا اور اندر سے نفرت رکھنا۔ نہیں محبت کسی تو کیا آپ کو بگڑ جائے گا، نہیں کہ، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ مفاد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے۔ اسی طرح مبالغہ رہی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا۔ جو چیز جتنی ہے بس اتنی بتائیں، کافی ہے، اگر نہیں کوئی خوش ہوتا نہ ہو، ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔